السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الگ خبر سٹار نیوز کی اسکرین پر، اور میں ہوں ارسلان نئی۔ میں ہوں علی سرور۔ آج کے پروگرام میں ناظرین روزانہ کی طرح ٹاپ سٹوریز شامل کریں گے۔ سب سے پہلی سٹوریز میں گفتگو کریں گے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے، امارات کے حوالے سے، جبکہ دوسری سٹوری میں ہم گفتگو کریں گے ڈاؤ یونیورسٹی کے اندر آج کافی زیادہ ڈرامائی صورتحال نظر آئی۔ طلبہ کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے اور چائنا کٹنگ کو رکواؤ کے نعرے بھی لگائے گئے، جبکہ اس حوالے سے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بھی باقاعدہ طور پر جا کر اس دھرنے میں شرکت کی، جس میں جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان اور پی ایس پی کے ارشد وارا صاحب بھی موجود تھے۔ جاننے کی کوشش کریں گے، پروگرام میں گفتگو کریں گے اس حوالے سے بھی، جبکہ تیسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے جی تیسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے جو بہت ہی زیادہ اس وقت ہاٹ ایشو بنا ہوا ہے، وہ ہے کشمیر کے الیکشن۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں مریم نواز کے روزانہ نت نئے بیانات آ رہے ہیں، عمران خان صاحب پر تنقید کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے وہاں دیکھا، اور آج کی بڑی اہم خبر یہ بھی تھی کہ مراد سعید کے جو قافلے پر پتھراؤ ہوا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ وہاں بلاول بھٹو زرداری اور بڑی اہم یہ مہم چل رہی ہے وہاں پر۔ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تینوں جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ، یہ تینوں جماعتیں بہت زیادہ زور لگا رہی ہیں، اور پہلی بار کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اسلام آباد میں جن کی حکومت ہے وہ مظفر آباد میں نہ بنا سکیں۔ لیکن پہلی سٹوری جو ہے، جس طرح ارسلان نے آپ کو بتایا کہ وہ ہے ڈاکٹر ارشد حسین، اور ساتھ ساتھ اس سٹوری کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے۔ ایک بار پھر پیٹرولیم مصنوعات، یہاں پیٹرول کا بم گرا دیا گیا ہے لوگوں پر، پیٹرول بم سے حملہ کیا اس گورنمنٹ نے ایک بار پھر۔ جب سے یہ بجٹ آیا اس کے بعد سے مسلسل ہر چیز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ندیم مولوی سینئر تجزیہ کار، اینکر پرسن ہیں، اور بہت سارے چینلز پر آپ انہیں سنتے ہیں، ان کی ماہرانہ رائے کو بہت زیادہ اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ السلام علیکم ندیم مولوی صاحب۔ وعلیکم السلام علی سرور صاحب۔ اچھا سر، ہم بات کر رہے ہیں دو چیزیں، ایک تو ڈاکٹر ارشد حسین جیسے جو لوگ ہیں جو ہر حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے خبر تھی بڑی اہم، میں نے کہا وہ بھی شیئر کر لیں پہلے، کہ مشرف کے بھی ساتھ تھے یہ، اور ایک کتاب انہوں نے لکھی تو اس میں تعریفوں کے پل باندھ دیے شہباز شریف صاحب کے، اور اب عمران خان کے ساتھ ہیں 2018 سے۔ وزیر اعظم کے یہ مشیر برائے اداریاتی ریفارمز بھی ہیں اور کفایت شعاری بھی ہیں، اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس دو عہدے ہیں، آئی بی اے میں یہ پڑھاتے بھی ہیں، اور دوہری مرات لیے جانے کا جو معاملہ یہ بھی سامنے آیا ہے، میڈیا کی زینت بنا ہے۔ یہ برسوں جو ہے ورلڈ بینک میں رہے ہیں، وہاں نوکری کرتے رہے، وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد وہاں سے چھوڑنے کے بعد یہ آئے تو اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہے، اور آج کل عمران خان صاحب کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں۔ اب یہ آئی بی اے سے بھی بطور پروفیسر کئی لاکھ روپے اعزازیہ اور مرات لے رہے ہیں۔ ایک گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، پیٹرول ہے، وہ جن کی وائف استعمال کرتی ہیں، ان کے زیر استعمال رہتی ہے یہ گاڑی، اور ان کی وائف کے حوالے سے انہوں نے کچھ پیپرز بھی جاری کیے تھے، تصدیق کی تھی کہ امریکہ میں ان کی وائف کے نام پر $2 کروڑ کی تقریباً جائیداد ہے، یا اس سے بھی زائد ہو سکتی ہے۔ اب ان سے جب بات کی گئی میڈیا نے، ندیم مولوی صاحب، تو انہوں نے کہا کہ کوئی اتنی بڑی مراد نہیں ہے، اور میں وہ بتا بھی دوں آپ کو، ویسے تو وہ تو خود نہیں منہ سے انہوں نے کہا کہ معمولی سی چیزیں ہیں یہ تو، اور وہ معمولی سی چیز یہ ہے آئی بی اے سے 4 لاکھ روپے، ڈرائیور، گاڑی، پیٹرول، یہ تمام چیزیں تھیں۔ باقی عمران خان صاحب کے پاس بھی 2018 سے یہ موجود ہیں، اور یہ دوہرا معیار ہے۔ ایک طرف تو کفایت شعاری کے بھی مشیر ہیں، یہ وزیر اعظم کو اس حوالے سے بھی گائیڈ دیتے رہتے ہیں، مختلف حکومتوں کو سرو کیا ہے انہوں نے۔ پہلے تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کر دیجیے سر، دو جگہ سے مرات لے رہے ہیں، یہ ورلڈ بینک سے بھی کما کر اتنے آئے ہیں، اور کفایت شعاری کے حوالے سے وزیر اعظم نے پورٹ فولیو بھی دیا ہے، اداریاتی ریفارمز بھی انہوں نے کرنی ہے، ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، لیکن اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کتاب لکھتے ہیں تو پھر وہاں شہباز شریف صاحب کے پل باندھ دیے انہوں نے تعریفوں کے، اور جب بات کی کہ بیوروکریسی میں، سول سروس میں ریفارمز لے کر آنی ہے، تو انہوں نے شہباز شریف صاحب کے جو محتمم خاص ہیں ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی اور ان سے پوچھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں عمران خان صاحب نے یہ تسلیم کر لیا کہ گڈ گورننس جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے دور میں تھی، اس وقت نہیں ہے، لہٰذا انہی سے سیکھا جائے۔ پہلے سر اس پہ تبصرہ کر دیجئے، پھر آگے چلتے ہیں پیٹرول کی مصنوعات کی جانب۔ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں، پچھلے 70 سالوں سے یہ جتنے جو امپورٹڈ اور برانڈڈ ہمارے پاس بینکر ہے، اکانومسٹ ہے، سیاستدان ہے، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا۔ یہ جس حکومت میں جاتے ہیں وہاں پہ صرف الفاظوں کے کھیل کھیلتے ہیں، ورنہ آج پاکستان کی جو حالت ہے اس سے کئی زیادہ بہتر ہوتی، مگر یہی وہ لوگ ہیں۔ اس کے میں آپ کو اگزامپل دے دوں، حفیظ شیخ صاحب حالیہ میں عمران خان صاحب کے ابھی پہلے ایک زمانے میں چہیتے تھے، انہوں نے ان کی تعریفوں کے پل باندھے تھے اور بہت بہترین کام ہو رہا تھا،
مگر اچانک سے پھر پتہ لگتا ہے کہ جناب حفیظ شیخ صاحب کی وجہ سے معیشت ترقی نہیں کر پائی. تو یہاں پہ ایسے جب حالات ہوں گے تو پھر اب کیا ہوگا؟ ہمارے یہاں اسی قسم کے آپ دیکھیں گنے چنے، کبھی آپ کو ڈاکٹر حفیظ شیخ نظر آ جائیں گے، حفیظ پاشا نظر آئیں گے، عشرت صاحب نظر آ جائیں گے، بہت سے ایسی چیزیں، کیونکہ ہمارے یہاں تبدیلی کا نعرہ لگایا جاتا ہے، مگر تبدیلی لانے کے لیے وہ لوگ، وہ ذہن کہاں سے لائیں گے؟ یہ تو وہی پرانے ذہن ہیں، پرانے لوگ ہیں جو صرف الفاظوں سے کھیلتے ہیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ہے بہت پاکستان میں ایک نیا چاند لگا دیں گے یا نیا پاکستان بنا دیں گے. اس میں ایک اور بات ہے مدین مولوی صاحب، ایک تو خیر بڑا، ایک تو آپ نے بڑا زبردست لفظ استعمال کیا ان کے لیے، برانڈڈ لوگ. ظاہر ان کا نام دیکھ کے، جسے برانڈ کا نام دیکھ کے لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو یہ ورلڈ بینک کو سرو کیا انہوں نے. یہ سر وہاں حیرت انگیز بات یہ مجھے یہ لگتی ہے کہ جتنے بھی لوگ آئی ایم ایف بھیجتی ہے یا ورلڈ بینک سے جو آتے ہیں، یہ وہاں کچھ تو نوکریاں کر رہے ہوتے ہیں جب بھی آ جاتے ہیں پاکستان، اور یہاں کے ظاہر انہی کی نوکری وہاں سے بھی سیلری لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں سے بھی لے رہے ہوتے ہیں. کچھ وہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد آتے ہیں. یہ برانڈڈ لوگ جب آتے ہیں سر، یہ اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ یہ تمام ہمدردیاں ان کی ورلڈ بینک سے یا آئی ایم ایف سے ہی ہوتی ہیں. اور جہاں یہ پاکستان جس کو وطن کہتے ہیں اپنا، یہاں ہم نے تو نہیں دیکھا انہوں نے کوئی انقلابی اقدامات کر دیے ہوں، کوئی بہترین کوئی اس طرح کے اقدامات آ کے یہاں کیے ہوں کہ معیشت کا جہاں بہترین ڈھانچہ انہوں نے تعمیر کر دیا ہو. تو ہم ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے بابے جو ہیں ان سے بہت سارے لوگ اس کو شاید مائنڈ کریں تو دور رکھیں، بہتر ہے نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دیا جائے. یہ آپ نے بہت صحیح بات کہی کہ عمران خان صاحب کو چاہیے نوجوانوں کو موقع دے، اور اسی بنا پہ نوجوانوں نے ان کو ووٹ دیا تھا. اور ہم بھی یہی نظریہ رکھتے تھے کہ جی اب جو ہے عمران خان صاحب کوئی تبدیلی لے کے آئیں گے، جب ہی ساری عوام ان کے ساتھ تھی. مگر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہی جو پچھلے 70 سالوں سے سارے گاما جو گاتے ہیں سارے سیاستدان کہ جناب روٹی کپڑا مکان ہم یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، اور پچھلی حکومت کی وجہ سے پریشانیاں آ گئی، پھر اب اس کے بعد ایک اور حکومت 2 سال بعد آئے گی، پھر کہیں گے جی عمران خان کی وجہ سے آئی. ہمارا سلسلہ یہ جو ہے یہ ٹوٹتا اس وجہ سے نہیں ہے. میں آپ کو اگین بتا دوں، یہ جو برانڈڈ لوگ ہوتے ہیں یہ ایک سیٹ فارمولا کے تحت، چاہے وہ ورلڈ بینک میں کام کریں یا کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کریں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو ایک جیسے سسٹم کے تحت ایک سبق سکھایا جاتا ہے اور وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں. اب دنیا بدل گئی ہے، ابھی ہمیں ایڈوانس سوچنا پڑے گا. آج آپ دیکھیں یورپین یونین نے فیصلہ یہ کر رہے ہیں، آج انہوں نے تجویز دی ہے کہ سن 2030 میں یورپ سے تمام وہ گاڑیاں اور بسیں ختم کر دیں گے، بینڈ کر دیں گے جو ڈیزل اور پیٹرول سے چلتی ہے. آج ہم کہاں 2021 میں بیٹھے ہیں اور وہ 2030 کی پلاننگ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں مصیبت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ کہتے ہیں نا کیا کہتے ہیں، سیٹ سے زیادہ سیٹ کا وفادار، بادشاہ سے زیادہ بادشاہ کے وفادار جی جی تو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں نا. تو یہاں پہ بھی میں نے یہی دیکھا ہے کہ حکومت میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جناب عمران خان صاحب آپ کا جو نظریہ تھا وہ یوتھ کو لانے کا تھا. اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں میں ندیم مولوی صاحب کہ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جیسے آپ نے بھی کہا یوتھ پہ بہت زیادہ عمران خان صاحب نے انتخابات سے پہلے کہا کہ نوجوانوں کو آگے لاؤں گا. آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے جو برانڈڈ لوگ ہیں یا باہر کے جو ورلڈ بینک میں کوئی کام کر رہا ہے یا ملٹی نیشنل کمپنی میں جو کام کر رہے ہیں، صرف وہی جانتے ہیں معیشت کے حوالے سے کہ بہتر کس طرح ہو سکتی ہے. پاکستان میں کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، کوئی سوچنے سمجھنے والا بچہ نہیں ہے، کوئی نوجوان نہیں ہے، کوئی اس طرح دماغ نہیں ہے. ایک بات تو میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، یہ جتنے بھی باہر سے لوگ آتے ہیں، یہ جتنے بھی ماہر ترین کیوں نہ ہو جائے، جب تک کہ لوکل آدمی نہیں ہوتا وہ اس ملک کے بارے میں نہیں کر سکتا. یعنی کہ میں جتنا بھی جینیس ہوں، کیا میں امریکہ کے بارے میں کچھ کر سکتا ہوں؟ نہیں. وہ کیونکہ حالات پاکستان کے کیسے ہیں، عوام کس طرح سے زندگی گزار رہی ہے، ایک ماہر معاشیات کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سسٹم کیا ہے، اس سسٹم کے تحت ہماری اکانومی کیسے چلتی ہے، ہمارے پرابلمز کیا ہیں. دیکھیں جب تک آپ کو کسی کی جگہ کے پرابلمز نہیں پتا ہو تو آپ کس طرح سے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، کس طرح سے اس کے پلان بنائیں گے. دیکھیں اکنامک پلان بنتا ہے، اکنامک ماڈلز بنتے ہیں، تو اکنامک ماڈلز کو بننے کے لیے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کی اکانومی چلتی کیسے ہے. اب وہ اگر کتابوں کا جسے کہتے ہیں جینیس بھی لے آئیں گے، 4 کتابیں 6 کتابیں بھی لکھو،
مگر جب اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ جی ایک پاکستانی عام زندگی کیسے گزارتا ہے، یہاں پہ اسٹیٹ بینک کس طرح سے رن ہوتا ہے، یہاں پہ بینکنگ سسٹم کس طرح سے چلتی ہے، جس بینکنگ سسٹم میں گاؤں دیہاتوں میں آج تک بینکنگ نہیں انٹروڈیوس ہو سکا صحیح معنوں میں، تو اس کی جو پاپولیشن ہے، جو کہ تقریباً زیادہ تر پاپولیشن کا حصہ غربت میں ہے، تو وہ انسان جو ہارورڈ آکسفورڈ وہاں سے پڑھ کے آ رہا ہوتا ہے، وہ ایک سسٹم بنانے میں ناکام اسی لیے ہوتا ہے مطلب آپ بنیادی طور پر ندیم مولوی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو یہاں کا مقامی فرد ہوگا، جو یہاں کے حالات حاضرہ سے واقفیت رکھتا ہوگا، وہی بہتر طور پر حکمت عملی بنا سکتا ہے اور چیزوں کو اور فرائض کی صحیح انجام دہی کر سکتا ہے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ دیکھیں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، کہ جب تک کہ آپ اپنے ملک کے رہنے والے نہیں ہیں، پڑھے لکھے انسان ہمارے ملک میں بھی بہت ہے، پی ایچ ڈی بھی بہت کیے، اکانومسٹ بھی بہت ہیں، مگر سلسلہ یہ جو برانڈڈ کا چلا آیا ہے پچھلے 70 سالوں سے، انہی لوگوں کو میں تو کہتا ہوں ان کو باقاعدہ ان کو سزا دینی چاہیے کہ اگر آپ اچھا ندیم مولوی صاحب، قطع کلامی معاف صرف فرمائیے کہ اس حوالے سے کوئی قانون سازی موجود ہے کہ بیک وقت آپ باہر بھی جو ہے وہ بیرونی جو عالمی ادارے ہیں وہاں پر بھی آپ فرائض انجام دے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بھاری تنخواہیں و مرات لے رہے ہیں، پھر آپ اپنے ملک میں رہتے ہوئے بھی، تو اس حوالے سے بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ بیک وقت آپ دو جگہ جو ہے وہ کریکٹر نہ ادا کر رہے ہوں اس طریقے سے، کیونکہ بہتر طور پر تو چیزیں نہیں ہو رہی نا جس طریقے سے آپ نے خود اس چیز کی نشاندہی کر دی۔ قانون کے اندر یہ باقاعدہ آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی سرکاری عہدیدار ہوں گے وہ کسی قسم کے دوسرے کام نہیں کر سکتے جس سے سرکار کی ہی جانب سے ان کو جو ہے ایسے عہدوں پر فائز کیا جا رہا ہے۔ آپ آرٹیکل کا حوالہ بھی دے رہے ہیں، تو سب سے بڑی قانون کی جو خلاف ورزی کر رہی ہے وہ تو سرکار خود کر رہی ہے، ریاست خود کر رہی ہے۔ دیکھیں، جب اسی وجہ سے جب سو موٹو نوٹس لیا جاتا ہے یا جب صاحبان جب کوئی نوٹس لیتے ہیں تو پھر ان کو ناگوار لگتا ہے۔ اب یہ کام جو ہے یہ ہمارے یہاں ججز آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ وہ آؤٹ آف دا وے آ کے وہ صرف ملک کی مفاد میں آ کے ایسے فیصلے کرتے ہیں، مگر پھر سیاستدان اسے ایک نیا روپ، ایک نیا رنگ یہی تو دیتے ہیں مسئلہ اور ہے لوگوں کو پیش کرتے ہیں۔ ندیم مولوی صاحب، یہ تو مسئلہ ہے۔ باقر رضا صاحب بھی آلریڈی یہاں بھی جاب ہے اور وہاں بھی جاب ہے ان کی، وہاں بھی کوئی ریٹائر نہیں ہوئے، وہاں سے سیلری الگ ہو رہی ہے، یہاں سے الگ ہو رہی ہے۔ اچھا دوسری بات ہے، ہم عشرت حسین صاحب کی جو بات کر رہے تھے کہ اعزازیہ لے رہا ہوں جی میں تو تھوڑا سا، وہ 4 لاکھ کو تھوڑا سا کہہ رہے ہیں، تو انہیں مثال بھی دی میڈیا نے کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح سے بڑے تو نہیں ہیں آپ، وہ 1 روپیہ چارج کرتے تھے صرف اعزازیہ۔ آپ اتنا کما کر آئے، ساری عمر آپ نے کمایا ہے، اب کم از کم آئی بی ایم میں اگر پڑھا رہے ہیں آپ، یا عمران خان صاحب کے مشیر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، اس وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ، تو بچوں کو پاکستان کا جو فیوچر ہے ان کو تیار کرنا چاہتے ہیں، تو اتنی مرات بھی آپ ساتھ لے رہے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ جتنے یہ جو بنتے ہیں نا کہ جی پاکستان کی خدمت والے، اگر یہ اپنے جائیدادوں میں سے کچھ حصہ دے دیں یا اپنے جو سروسز ہیں وہ مفت دے دیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ دیکھیں ہمارے جتنے ایم پی ایم این اے ہیں وہ 8-8 کروڑ کے لینڈ کروزروں میں گھومتے ہیں۔ سر میں نے تھوڑی سی مثال دی نا اس کی ندیم مولوی صاحب کہ عشرت صاحب کی جو وائف ہیں، پاکستان کو چھوڑ دیں، امریکہ میں 2 کروڑ ڈالر سے زائد کی جائیداد ہے ان کی، یہ خود مان رہے ہیں اس بات کو۔ تو اب آپ دیکھیے جو انسان کے جائیداد ان کی فیملی کے 2 کروڑ ڈالر سے اوپر ہے، وہ ملک کی مفاد میں کیا کر رہے ہیں، پیسے لینا چاہ رہے ہیں۔ ارے مفت بھی کریں گے تب بھی میں سمجھتا ہوں ان کو تو مزید ملک کی امداد کرنی چاہیے۔ آپ لیاقت علی خان کو دیکھ لیں، آج جو ہندوستان کے اندر جو پاکستان ہاؤس بنا ہے جہاں ہمارے ایمبیسی کے لوگ رہتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے وہ لیاقت علی خان صاحب کا ذاتی مکان تھا۔ جب پاکستان کے حالات ایسے تھے تو لیاقت علی خان نے کہا تھا کہ میں اپنا ذاتی مکان پیش کرتا ہوں اس ملک کے لیے۔ یہ وہ لیڈر تھے اور ایک یہ لیڈر ہے۔ اچھا یہ تو برانڈڈ کی بات ہو گئی نا سر، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا تھوڑا سا اس پہ بھی آ جائیں کیونکہ وقت کی قلت ہے، میں چاہتا ہوں آپ کا کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیا جائے۔ آج سر پیٹرول پمپ بھی گرا دیا گورنمنٹ نے ایک بار پھر پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 40 پیسے فی لیٹر اضافہ، ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 54 پیسے فی لیٹر اضافہ،
اور اس سے پہلے بجلی قیمت بڑھا چکی ہے یہ گورنمنٹ، اور کہا گیا تھا کہ جی بالکل بے فکر ہو جائے عوام، یہ بجٹ جو ہے اس میں کوئی نئے ٹیکسز نہیں ہے، مہنگائی اب اوپر نہیں جائے گی، کنٹرول کر لیا ہے، باعث سے برانڈڈ بقول آپ کے برانڈڈ لوگ آ گئے ہیں، وہ سب سنبھال لیں گے۔ سر یہ کیا ہوا آج پھر 11 روپے بڑھانے کی اوگرا نے سفارش کی، جس پہ کریڈٹ لے رہی ہے گورنمنٹ۔ شہباز گل صاحب آج بڑے خوش، بہت زیادہ بانچیں کھلی ہوئی تھی ان کی، اور میڈیا پر آ کر کہہ رہے تھے دیکھیے جی عمران خان صاحب نے عوام کے مفاد میں 11 روپے رد کر دیے، صرف 5 روپے 40 پیسے کا اضافہ کیا۔ مسئلہ علی کس کس کے اوپر ہم روئیں، کس کس ٹاپک پہ ہم بات کریں، مسئلہ صرف سلسلہ شروع یہ ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں $35 $25 کا آئل تھا تب ہمارے یہاں کوئی پلاننگ نہیں تھا، جب $40 کا ہوا تب کوئی پلاننگ نہیں، $50 $75 تک اب پہنچا آئل، تو اب یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں جو سو کال برانڈڈ لوگ ہیں، اینالسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، حکومتی سطح پہ لاکھوں کروڑوں روپے کی فائدے اٹھا رہے ہوتے ہیں، مگر ان کو کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ کل کو $100 کا انٹرنیشنل آئل مارکیٹ میں آئل ہو جائے گا، پھر یہ کہیں گے ملکی مفاد میں ہم جو ہے نا 150 سے 140 کر رہے، مطلب جو وداؤٹ پلان چل رہا ہے۔ ابھی آپ کہیں گے گندم شارٹ ہو گیا، گندم امپورٹ اچھا ندیم مولوی صاحب ذرا فرمائیے گا، سوال کرنا چاہوں گا سر، یہ جس طریقے سے آپ نے عالمی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں کے حوالے سے جو آپ نے نشاندہی کی کہ یقینی طور پر وہاں پر جب قیمتیں بڑھتی ہیں یا کم ہوتی چلی جاتی ہیں، بڑھتی ہیں تو پھر یہاں آٹومیٹکلی پرائسز بڑھ جاتی ہیں، لیکن وہاں پر جب ایک خاطر خواہ کمی ہوئی اس کے بعد بھی ہمارے ملک میں جو ہے وہ پرائسز وہیں کی وہیں تھیں، بلکہ مزید بڑھائی جا رہی تھی۔ سر اس پر کیا کہیں گے، یہ ظلم اور زیادتی نہیں ہے اس قوم کے ساتھ؟ علی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو ایک خوابوں کی دنیا میں لے کے جایا جاتا ہے، نہ دیکھیں آپ کے پاس نہ آئل کی پلاننگ ہے، نہ آپ کے پاس گندم کی پلاننگ ہے، نہ چینی کی، نہ پانی کی، نہ گیس کی۔ اچانک سے آپ اٹھ کے کہیں گے جی LNG امپورٹ کر دیں، پھر آپ کہیں گے جی گندم امپورٹ کر دیں، پھر پتہ لگے گا جی گندم ایکسپورٹ کر رہے ہیں آپ، وہی گندم جو آپ نے امپورٹ کیا تھا۔ سر یہ تو حیرانگی ہو رہی ہے، یہ ارسلانی بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم کس کس چیز پہ روئیں۔ سر دیکھیں آپ نے کہا دیکھیں پیٹرول ہمارے پاس نہیں ہے، LNG ہمارے پاس نہیں، CNG ہمارے پاس نہیں، پینے کو ہمارے پاس پانی نہیں، فصلوں کو دینے کے ہمارے پاس پانی نہیں ہے، اور باتیں جناب نیا پاکستان، ریاست مدینہ اور نہ جانے کیا کیا، اور گھبرانا نہیں ہے آپ نے جناب۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ آج بھی پاکستان ترقی کر سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ جناب یہ میرے کارکن بڑا وفادار ہے، اس کو سینیٹر بنا دو، بے شک یہ اگر وہاں سے ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے تو اس کو یہاں سے سینیٹر بنا دو۔ ایسے حالات ہوتے ہیں، دیکھیں آپ جس پارٹی میں بھی دیکھ لیں، ملک کا نہیں سوچ رہے ہوں گے۔ سر آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے، جس طرف اشارہ کیا قومی اسمبلی کا ممبر تھا، وہ ڈسکوالیفائی ہونے لگا تو سینیٹر بنوا دیا، وہ سر آج کل وزارت کے لیے بھی بڑے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، سنا ان کی وزارت دے دی جائے گی، لاڈلا بچہ ہے۔ بھی میں آپ کو بتاؤں ایسی ہے کہ یار یہ والا جو ہے نا وزارت کے اوپر مسئلے آ رہے، چلو ادھر ٹرانسفر کر دو اس کو۔ یہ بالکل سرکاری افسر جو ہوتے ہیں نا کہ جناب جب اس ڈپارٹمنٹ میں مسئلہ آ رہا ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیں۔ جتنا بڑا آپ پہ کرپشن کا الزام ہوگا ندیم مولوی صاحب، اس کو یہ نہیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی دیکھیں الیکشن لے لیا، وہ جناب دواؤں میں تھا پہلے، وہ میڈیسن اب دیکھیں کہاں وہ بھیج دیا، دوسری منسٹری دے دی ہم نے اس کو۔ مطلب یہ کیا کرائیٹیریا ہے کہ ایک شخص پر کرپشن کا الزام ایک منسٹری چھوڑ کے دوسری منسٹر دے دی؟ دیکھیں ملک کے ساتھ زیادتی یہی ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ ڈاکٹر کو انجینئر کا کام دے دیں گے، انجینئر کو ڈاکٹر کا کام دے دیں، کیونکہ یار دونوں کو ایڈجسٹ تو کرنا ہے نا ہمیں سیاست میں، بالکل ایڈجسٹ بھی کرنا ہے۔ بہت بہت شکریہ ندیم مولوی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ہمیں وقت دیا پروگرام میں، آپ نے بڑی ایک پیاری بات کی، یقینی طور پر جب آپ نے حوالہ دیا قائد اعظم محمد علی جناح کا، سردار عبدالرب نشتر جیسے عظیم رہنما، عظیم لیڈر جو تھے اس قوم کی خدمت میں پیش تھے، لیکن یہ ماضی کا حصہ تھے۔ حالات حاضرہ میں بھی اگر ہمیں ضرورت ہے پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے تو ہمیں بھی سردار عبدالرب نشتر جیسے، علامہ محمد اقبال جیسے، سر سید احمد خان جیسے لیڈروں کی اشد ضرورت ہے، اور اسی قوم میں وہ موجود ہے، صرف ضرورت ہے انہیں تراشنے کی۔ ناظرین یہاں پر پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد دوبارہ پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میں اور علی سرور آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، دیکھتے رہیے الگ خبر۔